علی سرور پی ٹی آئی کا نیا منصوبہ بانی کو رہائی کے حوالے سے، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کا گزشتہ دنوں یہ بیان سامنے آیا کہ جناب کارکنان ہم سے بار بار پوچھتے ہیں اور مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے۔ اب کارکنان اس حد تک پہنچ چکے ہیں، بانی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ناراض ہیں، اس طرح خبریں بھی باہر آ رہی ہیں۔ پھر 28ویں ترمیم کے حوالے سے خبریں ہیں کہ جی اس عید کے بعد وہ آ جائے گی، اور 28ویں جو آئینی ترمیم تھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی شکل موجود ہیں جن کو ختم کرنا ہے یا ان میں مزید ترامیم ہوں گی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایران نے جو معاہدہ قبول کر لیا تو جنگ ختم اور آبنائے ہرمز کھل جائے گی، ورنہ پہلے سے زیادہ شدید بمباری ہوگی، یہ ٹرمپ کا بیان۔ اور لیکن اب چونکہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں، اور اب $100 اور اس سے نیچے کی بات ہو رہی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ حکومت شاید اب مزید عوام کو ریلیف دے سکتی ہے یا دینا چاہے تو، کیونکہ آئی ایم ایف کا بیان جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم سے پوچھے بغیر تو سبسڈی دے ہی نہیں سکتے آپ۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرحمان صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سردار صاحب، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کس طرح دیکھ رہے ہیں جو خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر یہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اس میں اب تک دھمکیاں ہی ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آبنائے ہرمز کھل جائے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پہلے سے زیادہ شدید بمباری ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خطے میں جو کہ صورتحال اس قسم کی ہے، آبنائے ہرمز جب سے بند کی ہے تو پیٹرول قیمتیں اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہیں، اور عوام پر ظاہر ہے اس کا بڑا نقصان ہے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں اوپر جب جاتی ہیں عالمی مارکیٹ میں، پاکستان میں بڑھتی ہیں قیمتیں۔ شکریہ۔ آواز آ رہی میری؟ جی جی فرمائیے۔ ایسا ہے، الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ابتدا جو ہے نا جنگ کے بادل اور جنگ کے جو عذاب ہے اس میں ہاتھ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا سرزمین، یہ پیروں کی سرزمین، یہ اولیاء کی سرزمین، اور یہ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ تو اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، میرے قائد میاں شہباز شریف، اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا، انہوں نے ہاتھ ڈالا۔ الحمدللہ پہلی فتح تو ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ ہم نے ان کو ایک میز پہ بٹھایا، جنگ بندی ہو گئی، 2 ہفتے کی ہو گئی۔ اب انشاءاللہ کرنا میرے رب نے ہے۔ میری چھٹی اس کی ہے کہ ابھی جنگ نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھائی کی طرف دونوں طرف سے پیغامات مل رہے ہیں اور اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں، میں ان کے پاس بھی جاتا ہوں، لیکن جو آپ نے گفتگو فرمائی اس سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے جو پالیسی کی، دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں خارجہ پالیسی کی پاکستان کے، تو اپنے لوگوں سے ہم بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے لوگوں سے مراد پاکستان کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف سے بھی بات چیت ہونی چاہیے، تاکہ سب مل کر پاکستان کو اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ ان سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے لیڈر سے، ان کے اپنے گھر والوں کو ملانے کو آپ تیار نہیں ہیں، تو سر اس طرح کیسے چلے گا؟ دیکھیں، میں عرض کر دوں، یہ ملانا ملاقات یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ میری عرض ہے نا کہ وہاں پہ عمران خان سے میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اس کی پارٹی ہے، اس کے وجود سے پاکستان میں کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک پارٹی ہے، مسلم لیگ ایک پارٹی ہے، پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، جے یو آئی ایک پارٹی ہے، آپ کی پیپل پارٹی ایک پارٹی ہے۔ پارٹی کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں، چاہے اس کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن اس چیز کا وجود ہے۔ بحیثیت ایک سیاستدان کے میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ وہ پارٹی ہے، اور میں ساری پارٹی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب بات یہ ہے نا، دیکھیں جی، آپ قیدی کو، میں رہا ہوں، میں 33 سال، مجھے سزا ایک دفعہ مشرف کے دور میں ہوئی، پھر وقتاً فوقتاً ڈاکٹر مالک نے مجھے 5 سال کے لیے قید کر دیا۔ قیدی پر ایک وہ پابندی ہوتی ہے، وہ کوئی سیاسی بیان جاری نہیں کر سکتا، ضرور اپنے رشتہ داروں سے ملے، اپنے خاندان سے ملے وہ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا الٹ ہوا۔ شروع میں دیکھیں آپ نے ملاقاتیں بھی ہوئی، سلسلے بھی ہوئے، جو بھی جاتا تھا ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے تھے جو اس ملک کے لیے نقصان دیتی، اس کی سرحدوں کے لیے نقصان دیتی، اس کی افواج پاکستان کے لیے نقصان دیتی، تو پھر سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سر پھر دیکھیے، بیان تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، جس ڈاکٹر سے مطمئن ہے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے عدنان کو کہا، ڈاکٹر عدنان فلاں 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 ہاسپٹل میرا علاج کرا دیں، حکومت نے مان لیا تھا۔ خان صاحب کی بہنیں یا خان صاحب کی فیملی اگر یہ کہتی ہے خان صاحب کا علاج فلاں جگہ ہونا چاہیے، تو پھر ماننے چاہیے آپ لوگوں کو۔ آپ راتوں رات اچانک لے جاتے ہیں ہاسپٹل،
بتاتے بھی نہیں، فیملی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے کہ خدا نخواستہ کیا مسئلہ ہوا ہے، صرف یہ خبر آتی ہے باہر کہ جی رات گئے ہاسپٹل لے کر گئے تھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بھائی ٹھیک ٹھاک ہوتے تو ہاسپٹل لے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میری عرض سنیں نا، دو ایشو ہیں اس میں. دو ایشو کیا ہے کہ اگر علاج میں کوئی کسر کمی بیسی ہے تو آپ بتائیں. اعلیٰ سے اعلیٰ پرمس کے ڈاکٹروں سے اس کا آنکھوں کا علاج کرایا جا رہا ہے. اور میں ایک اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، میں دیکھیں میں قدر کرتا ہوں، ہر لیڈر کی قدر کرتا ہوں. میرے لیے جو پاکستان میں جس پارٹی کے بھی ہیں سب میرے لیے قابل احترام ہے اور میں ان کی قدر کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں جیل کا اپنے تجربے کی، عمران خان کو تو ابھی تک تھوڑی سزا ہوئی ہے، مجھے 33 سال سزا ہوئی. اچھا، وہاں پہ جیل کا اپنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ باؤنڈ ہیں کہ اسے علاج کرائیں. ہاں، ایک سٹیج پہ آ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس قیدی کو ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا کڈنیز کا پیشنٹ ہے یا ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہے یا کوئی بھی ہے، وہ پھر اس ڈاکٹر کو گورنمنٹ کے ذریعے جاتے ہیں. پسند ناپسند ڈاکٹر کی کبھی بھی ایک قیدی کو آپ مینول اٹھا کے دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کسی کی فرمائش پہ کہ جی فلاں نے چلیں ڈاکٹر سے میں یہ علاج جو کرا بات دوں کر رہے ہیں سردار صاحب، میں ڈاکٹر ظاہر ہمایوں محمد صاحب سن رہے ہیں، سینیٹر صاحب، کہ ان کی گورنمنٹ میں میاں صاحب جو ڈاکٹرز بتاتے تھے، میاں صاحب کی فرمائش تو تھی سر جو باہر چلے گئے تھے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ گفتگو آپ نے سنی، میں نے اس لیے موقع دیا سردار صاحب کو، میں نے پہلے وہ گفتگو کر لیں تاکہ پھر آپ کے پاس ان باتوں کا جواب دینے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا. مجھے وہ پورا یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف کے بارے میں ان کی بیٹی، ان کے پارٹی ورکرز ہر ایک یہ کہتے تھے کہ جی ان کے پلیٹلیٹ ہو رہے اور پتہ نہیں کتنے ہارٹ اٹیکس ہو چکے ہیں اور کیا کیا ہونے والا ہے، اور اگر 16 اگلے کچھ یہ بیماریاں نہ سر، ہوا 16 تو بیماریاں بتا دی تھیں. پتہ نہیں کتنی تھی. مطلب کوئی شاید انہوں نے ایک دماغ کا ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، باقی تو ساری چیزیں خراب تھیں. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے اس لحاظ سے کیا تھا. لیکن دیکھیں اس وقت ہمیں بھی پتا تھا کہ چیزیں جینون نہیں ہیں. لیکن جب کورٹ نے ہم سے پوچھا، گورنمنٹ سے پوچھا کہ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہو، تو آف کورس کوئی کسی کے جان کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ہم نے ان سب چیزوں کے باوجود، یہ میاں نواز شریف کا اپنا وہ تھا کہ میں نے اپنے کیا ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، اور میرا ڈاکٹر صرف اور صرف یو کے میں ہے. لندن کے علاوہ میرا کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، میں کسی اور سے علاج نہیں کرا سکتا. حالانکہ پاکستان کے ڈاکٹرز اس وقت دنیا کے بہترین ڈاکٹروں میں سے ایک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. اور پچھلے 40-50 سال سے انفارچونیٹلی یہ لوگ پنجاب میں ایک بھی ایسا، اور 3 دفعہ فیڈریشن میں رہ چکے، ایک بھی ایسا ہاسپٹل یا ایک بھی ایسا ڈاکٹر یا ایک بھی ایسا کارڈیولوجی کا سیٹ اپ. حالانکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے کافی عرصے سے لاہور میں، لیکن اس کے اندر بھی ہارٹ کا وہ بیماری کا علاج نہیں ہوتا جو میاں صاحب کو ہے. باقی سب بیماریوں کا علاج وہاں ہو جاتا ہے، وہاں ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن میاں صاحب کا علاج وہاں نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہم نے ان کو جانے دیا. کیوں؟ ان کے بھائی نے ایک کاغذ کے اوپر، جس کو ہم سٹامپ پیپر کہتے ہیں، اس کی قیمت 50 روپے اور 1 روپے اور 2 روپے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک سٹامپ کے اوپر انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں نا ایفیڈیوٹ دیا تھا. مینز کہ اللہ کو ناظر حاضر جان کر کے ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ بندہ جو ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ واپس آ جائے گا 4 سے 6 ہفتوں میں. 4 ہفتوں میں آ جائے گا. لیکن وہ نہیں آئے ایز یوزول. ہمیں بھی پتا تھا یہ چیز ہے. اب آ جاتے تھوڑی دیر کے لیے. دیکھیں اس طرح ہے کہ انہوں نے کہا ان کو 36 سال کی قید ہوئی تھی. میرے خیال میں 36 سال یہ قید میں نہیں رہے ہوں گے، ان کو چھوڑ دیا ہوگا. 36 سال تو نہیں رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، 36 سال مینز 18 سال تو نہیں رہے ہوں گے، جلدی ہو گیا ہوگا. یہ پولیٹیکل پرزنرز تھے. یہ پولیٹیکل، جب آپ کے اوپر ود ان اسپین آف 1 ویک 200 کیسز ہو جائے، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کون سا ایسا وہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کہیں یہ پولیٹیکل نہیں ہے. شاید ان کو سمجھ آتی ہو نہ ہو، لیکن یہ ہے. اب دوسری بات آ جاتے ہیں. دیکھیں عمران خان نے ڈاکٹر کو کہا تھا کہ میری دائیں آنکھ کی نظر کمزور ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے اس کا کوئی وہ نہیں کیا. اور یہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں، انہوں نے بتایا ہے